بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے وار بیان کے اعتبار سے 5واں پارہ سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں نے ابھی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیت میں مال حرام کے کھانے سے منع فرمایا تھا اور تجارت کا حکم فرمایا تھا، اور خودکشی کرنا یا کسی اپنے بھائی کا قتل کرنا اس سے بھی روکا تھا۔ اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جملہ کبیرہ گناہوں سے روک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ کون سے کبیرہ گناہ؟ کہ ما تنہون عنہ، کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے۔ تو جن گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، تم ان سے رکتے رہو گے، بچتے رہو گے، پرہیز کرتے رہو گے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور پھر اس کی جزا یہ ہوگی کہ ہم تمہیں عزت والی جگہ میں ٹھکانہ دیں گے اور وہاں داخل کریں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ۔ تو حاضرین کرام، پچھلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بری چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا تھا، اور اس میں خاص کر کھانے کی چیزوں سے رکنے کو منع فرمایا، حرام غذا سے رکنے کو فرمایا، اور اب اس آیت میں تمام کبیرہ گناہوں سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع فرمایا، کہا ان تجتنبوا کبائر، اور کس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر تم برے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے، کبائر سے بچتے رہو گے، تو اور وہ بھی وہ گناہ، کبائر کون سے ہیں؟ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، چاہے تو وہ قرآن کریم نے روکا یا احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہو۔ اگر تم نے یہ ٹھان لیا کہ ہم کبائر نہیں کریں گے، ہم بڑے گناہ نہیں کریں گے، یعنی ہم زنا نہیں کریں گے، ہم بیاج نہیں لیں گے،
ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم کسی مسلمان کا قتل نہیں کریں گے یا کسی انسان کا قتل نہیں کریں گے، یا ہم اپنی بیٹیوں کا قتل نہیں کریں گے، ہم اپنے کریں گے، تو پھر ہم کسی غیبت نہیں کریں گے، چغلخوری نہیں کریں گے، ہم کسی کے بیچ میں تجسس نہیں کریں گے، یعنی کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کسی کی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کوئی 2 نمبر کا کام تو نہیں کرتا، نہ کسی پر تہمت اور الزام لگائیں گے، نہ ہم کسی کی چغلخوری کریں گے۔ تو یہ جتنے بھی جملہ برے کام ہیں، ان سب سے اگر ہم بچنے کے لیے تہیا کر لیں اور ہم رکنا شروع کر دیں، ان سے بچنا شروع کر دیں، اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنے نفس کو مضبوط کر لیں کہ نہیں، دنیا کوئی برا کام کرتی ہے، کرتی رہے، لیکن مجھے نہیں کرنا، تو جب آپ رکتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک انعام آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم سے اگر بھولے میں کوئی چھوٹے گناہ ہو چکے ہوں، ہم انہیں معاف کر دیں گے، یا پھر کوئی چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہوتے رہیں تو تم بڑوں سے بچتے رہو، چھوٹوں کو ہم معاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ تم بڑوں سے بچتے رہو، ہم چھوٹوں کو معاف کر دیں گے، جتنے تمہارے مکروہات ہیں ہم معاف کر دیں گے، جتنے مشکوکات ہیں ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ جو چھوٹے گناہ تم سے اگر سرزد ہو کہ انسان ہو، گناہ تم سے ہوتا رہے گا، لیکن تم بڑوں سے بچتے رہو اور چھوٹوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہی نہیں کہ خالی ہم تمہیں چھوٹوں کو سے معاف کریں گے، بلکہ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، پھر ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ۔ تو صوفیاء کرام نے، مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ مدخلن کریما، عزت کا ٹھکانہ، عزت کی جگہ، اس کا ترجمہ جنت کیا ہے، یعنی ہم تمہیں جنت میں جگہ دیں گے، ہم تمہیں جنتی بنا دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کبائر سے بچنا شروع کر دو۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ جب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے جنت ملنا بہت مشکل چیز ہے۔ آپ گناہ کرتے رہیں اور جنت کے امیدوار رہیں، نماز نہ پڑھیں اور سوچیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، روزے نہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، زکوٰۃ فرض ہو کر زکوٰۃ نہ دیں اور پھر سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں اور سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم کچھ بھی گناہ کرتے رہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے ہوئے جو احکامات ہیں جن کو کرنا ہے ان سے منہ پھیرتے رہیں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ہم وہ کرتے رہیں، اور پھر ہم جنت کے امیدوار رہیں۔ نہیں، سن لو، ایسوں کا ٹھکانہ تو اللہ نے جہنم بنایا ہے، اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی الٹی سیدھی زندگی گزاریں اور پھر آپ جنت کے حقدار رہیں۔ نہیں، جنت تو تقوی والوں کے لیے ہے، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں، اگر جنت چاہیے تو جتنے گناہ ہو گئے ہیں توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر لو۔ اگر تم سے کچھ گناہ کبیرہ ہو گئے ہیں، صغیرہ ہو گئے ہیں، جو بھی گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں، تم توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کا قبول کرنے والا اور تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ تم توبہ کر لو۔ ہم توبہ بھی نہ کریں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور اسی حال میں ہم مر جائیں تو اپنا ٹھکانہ یقیناً جہنم سمجھ لو۔ کہ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو پہلا کام ہے کہ ان سے رکو، ان سے باز آ جاؤ، وہ جو برے کام آپ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، اور جب آپ چھوڑ دیں تو پھر ان سے جو پھر کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں کہ پروردگار مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، میں نفس کے ہاتھوں بک گیا تھا، مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا، پھسلا دیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، نفس کے فریب میں آ گیا،
میں نفس کے خواہشات پہ چلتا رہا۔ پروردگار عالم اب مجھے ہوش آ گیا ہے، اب میں نے تیرے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر سن لیا ہے کہ اب مجھ سے زنا ہو گیا تھا، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے سود کھا لیا تھا، مولا میں تجھ سے معافی مانگ۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، پروردگار میری جھوٹ کی عادت ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغل خوری نہیں کروں گا۔ پروردگار میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ جب بندہ ندامت میں آتا ہے، جب بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور شرمندہ ہو کر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور ساتھ میں جو چھوٹے گناہ بھی ہو گئے تھے اگر ان سے تم نے توبہ نہیں بھی کی ہے تو اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اور جب تمہارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر تم پاک و صاف ہو جاؤ گے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ گے، تمہارے نام اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ مندخلکم مدخلا کریما، کہ ہم حقدار ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محنت کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے عزم کرو، اور گناہوں کو سمجھو کہ کون سی چیز گناہ ہے۔ اگر ہم کو علم ہی نہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو توبہ کیا کریں گے، اس سے بچنے کی ہم کوشش کیا کریں گے؟ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، احادیث کریمہ سنیے اور مطالعہ کیجئے، فقہ مسائل سنیے اور ان پر عمل کیجئے، گناہ سمجھیے کہ کون کون سی چیزیں گناہ کی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، ان کا علم حاصل کیجئے۔ جب آپ کے پاس گناہ کا علم ہوگا کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، لہذا میرے مختصر بیان سے آج ہم عہد کر لیں کہ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جتنے گناہ ہو گئے ہم جتنے ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں، اور آگے ہم گناہ نہیں کریں گے، اس بات کا عہد کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ان تجتنبوا کبائر، تم کبائر سے بچتے رہو جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت کی بہاریں عطا کریں گے، ہم تمہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ وہ جنت کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ عزت کی جگہ ہے، وہاں تم عزت کے ساتھ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔